يلا يا محمد اطلع، هذا تأخر يا جماعة، واحد ينزل يشوفه ما يدفنه، ينزل ينادي عليه شوفوا له هذا نطلع احنا. محمد يا محمد تعال شوف محمد يا ناس ماله هذا، تعال يا محمد. خير شو في خير محمد. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم. میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، دل دہلا دینے والا یہ منظر دیکھیے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے، پھر بھی بے خوف گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں. اس کلپ میں دیکھیے کہ ایک بیٹا لوگوں کو یہ کہہ کر باپ کی قبر میں اترا کہ آخری دیدار کر لوں، پھر ساری جائیداد اپنے نام کرانے کے لیے باپ کے ہاتھ کا انگوٹھا لگانے ہی والا تھا کہ اپنی موت کا فرشتہ آ گیا. یہ منظر بار بار دیکھیے کہ حلال چیز اگر ناجائز راستے سے کمائی جائے تو پھر وہ حلال چیز بھی حرام ہو جاتی ہے. اکثر چیزیں حلال ہیں صحیح، لیکن ان اکثر چیزوں کو انسان ناجائز طریقے سے کمائے، ناجائز راستے سے کمائے، وہ حلال ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں حرام ہو جاتی ہے. مال حلال ہے پر رشوت کے راستے سے کمایا گیا ہے حرام ہے. مال حلال ہے، سود کے راستے سے کمایا گیا ہے حرام ہے. مال حلال ہے، دھوکہ دے کر کمایا گیا ہے حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جھوٹ بول کر کمایا گیا ہے حرام ہو گیا. مال حلال ہے، سامنے والے پہ ظلم زبردستی اور زیادتی کر کے کمایا گیا ہے حرام ہو گیا. مال حلال ہے، جائیداد حلال ہے، لیکن دوسرے کی جائیداد پر، دوسرے کی زمین پہ زبردستی دعویٰ کر کے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ہم، وہ جائیداد ہمارے حق میں حرام ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی معمولی تکلیف کا بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خیال رکھا کرتے تھے. قرآن مجید میں لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، اس حقیقت کو واضح کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہائی محبت کی وجہ سے، بے انتہا عقیدت کی وجہ سے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سفر ہجرت میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا، اس کے متعلق پوچھا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف ہوتا ہے، کوئی آپ پر سامنے سے حملہ کرنے کا خوف ہوتا ہے تو میں آپ کے آگے آگے چلنے لگتا ہوں. جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خیال آتا ہے، جب آپ کے پیچھے سے حملہ کیے جانے کا خدشہ لاحق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں.